الفاتحہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقوتی امید اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على نبي الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله صدق الله وصدقه النبي الأمين المكي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين وللحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکی کے سردار مدینے کے تاجدار حق ولیوں کے غمگسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک عالیہ پیش کرے۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میگداد بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میگداد بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ نور دن دنا دال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ اور نور کی سرکار سے پایا ہے دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا ہے دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو بھی اس نورین جوڑا معزز سامعین کرام، آج دوسری محفل امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی وجہ سے ہم یہاں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا، اس محفل کا سجانا اللہ قبول فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، کل کی گفتگو میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست رفیق یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو ہم نے سماعت فرمائی تھی۔ کیوں ان مختصر ان کے مقام کے ان کے وقت کے اندر ہم ان کا تذکرہ بارہا سنتے ہیں، اور جو میں نے آج کا عنوان سخن بنایا ہے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم اپنی خراج عقیدت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے آنے والی کل سے گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پنجتن ہیں، کیونکہ بارہا میں نے ابھی گزشتہ 3 جمعہ تک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑی وستار کے ساتھ جمعہ کے اندر بیان فرمایا۔ گزشتہ جمعہ کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ دونوں کا وصال اسی گزشتہ مہینے یعنی کہ ذی الحجہ کے مہینوں کے اندر یہ دونوں عظیم شہادتیں ہوئی ہیں، دونوں بڑے مقام کے دونوں صحابی ہیں۔ اسی کے متعلق کچھ لمحات حاضر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور منصب کو آپ سمجھیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نبوت میرے کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذات، حالانکہ نبوت آخری زمان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ہم سنیوں کو قیامت تک کے لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور ان کے منصب اور ان کے مراتب کے بارے میں بتاتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ میری آنے والی امتوں، اگر تمہارے درمیان کچھ پھوٹ فساد پیدا کرنے والے کچھ فتنتی پیدا ہوں گے اور تمہیں رائے راست سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان میرے ان
صحاباؤں کے نام لے کر تمہیں گمراہ کر دیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی حضرت ابوبکر کا نام لے کر کوئی تمہیں گمراہ کرے. ہو سکتا ہے کوئی امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر تمہیں کوئی گمراہ کر سکے. ہو سکتا ہے کہ کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کوئی تمہیں گمراہ کر سکے. ہو سکتا ہے کہ میرے چہیتے میرے پیارے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام لے کر گمراہی پھیل سکے. آج واقعی ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا ایک آئیڈیل بنا کر آج بڑی جماعتیں غیر طرفی سنیوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس لیے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان یاروں کے بارے میں الگ الگ مقامات پر الگ الگ جگہوں پر ان کی شان اور ان کی عظمت بیان فرمائی ہے. تو یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور ان کے منصب کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ مقام نبوت کوئی عام چیز نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگوں کی عبادتیں انبیاء علیہ السلام سلام کے بعد قیامت تک کے ہونے والے غوث قطب ابدال تابعین صحابین سب لوگوں کی نیکیاں جمع کر لی جائے لیکن نبی کے ایک نیکی کے برابر تمام لوگوں کی نیکی ہو نہیں سکتی. یہ مقام نبوت ہے. یہ مقام نبوت ہے کہ تمام لوگوں کی نیکیاں اکٹھا کر دی جائے اور نبی کی ایک نیکی رکھ دی جائے تب بھی اس نبی کی نیکی ان تمام لوگوں کی نیکیوں کے اوپر بھاری نہ جائے. کتنا اعزاز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اور ان کی شان دیکھیں، ان کی انتصاری دیکھیں. ہم نے جلال کو سنا، اب ان کا انتصاری اور خاکساری دیکھیں. لوگوں کے درمیان انصاف اور عدل کیسا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ صرف جلالی تھے، جلال صرف کافروں کے لیے تھا. جلیل القدر صحابی بے شک تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو حبیب کبریا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے ان کے اوپر بے تحاشا رحم فرمایا کرتے. اتنے رحیم بھی تھے، اتنے کرم نوا بھی تھے، وہ اتنے سنجیدہ مزاج والے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عید کی نماز کے لیے، آپ کا زمانہ ہے، آپ کا دور ہے، آپ خلیفہ ہے، آپ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے. آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جوتے دو تاکہ میں نماز کے لیے نکلوں. اللہ اکبر، دیکھیں خاک ساری کتنی ہے. روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، اب جوتوں کو اتنی بار بار سلا گیا ہے، ایک جوتے کی جوڑی ہے. فرماتی ہیں کہ اتنی مرتبہ ان جوتوں کو سلائی لگائی گئی ہے، ٹانکے لگائے گئے ہیں کہ اب گنجائش نہیں ہے کہ اب انہیں سلا جائے اور انہیں پہننے کے قابل بنایا جا سکے. آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے امیر المومنین، لیکن گھر کے حالات کیا ہیں کہ ایک اچھا جوڑا جوتے کا پہننے کے لیے نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ
کتنی بار وہ جوتا سلا گیا ہوگا کہ اب اسے سلا نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جوتا ہی تو نہیں ہے، آپ آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا حکمران امیر المومنین خاک ساری دیکھیے، انکساری دیکھیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے علاوہ آپ نے کبھی مال کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ کا صرف ایک ہی ہدف تھا، وہ یہ تھا کہ انصاف قائم رہے، مصطفیٰ کی شریعت باقی رہے، اس کے بعد عمر کی کوئی تمنا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں خطبہ دینے کے لیے، جن سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تراتے ہوں، جن سے عراق اور ایران کب کبھی تاری چھا جاتی ہو ان کا نام سن کر، ارے یہ تو انسان، بلکہ انسان سے بڑھ کر جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے اندیکھی مخلوق یعنی جن اور شیاطین جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو جائے، وہ راستہ بدل لے کے معلوم پڑ جائے کہ عمر اس راستے سے گزرے ہیں، وہاں سے شیاطین اور جن بھی اپنا راستہ بدل دیتے۔ وہ طاقتور، وہ امیر، اب امیر المومنین نماز کے لیے جا رہے ہیں ننگے پاؤں۔ لوگوں نے جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے پاؤں دیکھا، پیر میں جوتے نہیں ہیں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس 2-3 جوڑی جوتے کی نہ ہو۔ بھائی کھیتی کے لیے الگ، باہر جانے کے لیے الگ، کوئی اچھا بڑا کوئی کسی سے بڑا کوئی عہدیدار افسر ہو تو اس سے پہننے کے لیے لباس الگ، کپڑا الگ۔ لیکن قربان جاؤ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی ذات پر عام بھی آئے تو اسی حال میں ملے، خاص آئے وہ بھی اسی حال میں ملے، کسی کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں، کسی کے لیے کوئی وی آئی پی سیٹ تیار نہیں کی گئی۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کوئی عہدیدار آ جائے، کوئی ایس پی آئے، کوئی ڈی ایس پی آئے، کوئی منتری آئے، کوئی تنتری آئے تو اس کے لیے الگ سے اچھی والی کرسی پیش کی جاتی ہے، اس کے لیے اچھی سی چائے بنائی جاتی ہے، اس کے مزاج کے مطابق ہمارا مزاج ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیوا نہیں تھا۔ اگر اس وقت کے بادشاہ بھی آ جاتے، وزراء بھی آ جاتے، اور اس زمانے کا ایک عام کسان بھی آ جائے تو اسے بھی مٹی کے ڈھیلے اور مٹی کی چٹائی پر بیٹھنا پڑتا، اور بادشاہ بھی آ جائے وہ بھی زمین پر امیر المومنین کے سامنے بیٹھ جائے۔ یہ خاک ساری کا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہنچے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات موجود، دیکھا کہ اتنے بڑے جس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے، وہ اتنے بڑے امیر المومنین، دیکھا کہ ننگے پاؤں آئے، لیکن کسی کی ضرورت نہیں کوئی ان سے پوچھ سکے کہ آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے، کسی کی مجال نہیں، کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی ان سے سوال کر سکے۔ حضرت امیر المومنین نے اپنے پاؤں کو دھویا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے عید کی نماز لوگوں کی پڑھوائی، امامت فرمائی، اور آپ واپس گھر کو لوٹے۔ کچھ عرصہ گزرا، جلیل القدر صحابہ کرام جمع ہوئے، 2-4 صحابہ، کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس کا عالم ہے، ایک جبہ جسم کے اوپر پہننے کے لیے ایک جبہ، اب گنے نہ جا سکے اتنے پیون، آپ دیکھیں بگڑا، اتنے پیون کے گنا نہ جا سکے، اس کی گنتی نہ کی جا سکے،
اتنے پیون والا جبہ پہنتے تھے، ایک ہی کرتا تھا، خلافت سنبھالی تاریخ کے طرح تھا کہ ایک آپ نے تقریباً 10 سال تک یا 11 سال تک آل خلافت کے اوپر منصوب فائز رہے. آپ نے ایک ہی کرتے کے اندر اپنی پوری زندگی تباہ کر دی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کچھ مشورہ کیا کہ اب امیر المؤمنین کو کہا جائے کہ ایک اچھا کرتا سلوا دے، پورے جوڑے کی بات نہیں کر رہے. دیکھو ان کا ڈر بھی کتنا ہے، صحابہ کرام ڈرتے بھی تھے. اب ایسی بات نہیں، مشورہ کیا کہ کیسی بھی کر کے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ ایک آپ صرف کرتا سلا دیں. اس لیے کہ بڑے بڑے ممالک کے وزیر آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، سلطنت کے بڑے بڑے مسائل کرنے کے لیے دور و دراز سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. آپ ایک کرتا سلوا دیں. تو ایک صحابی بول پڑے کہ شیر کی غار میں جائے گا بھائی، جانا بھی چاہیے نا بتانے کے لیے کہ آپ ایک کرتا سلوا لیں. اب یہاں تو صرف چند صحابہ کرام مل کے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین کو بتائیں گے کہ آپ ایک کرتا سلوا لیں. ایک صحابی بول پڑے کہ شیر کی غار میں جائے گا کون؟ یہ تو ایسا ہو گیا کہ شیر کی مونچھ کو کھینچنے کے برابر ہو گیا. ہم ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہم جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ جلال میں آ جائیں اور ہو سکتا ہے ہمیں ڈانٹ دے پھٹکار دیں. ایک صحابی بول پڑے کہ اب ہم اس کے پاس جاتے ہیں جن کی ڈانٹ قربان جائے گی. اب اس مقام پر پہنچے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے کہا کہ ہم اس شخص کے پاس ان کی وکیل بنا کر بھیجتے ہیں جس نے کبھی ان کی بات کو ٹالا نہیں ہے، کبھی ان کی بات کو کبھی ٹھکرایا نہیں ہے، جو کہا عمر فاروق نے مان لیا ہے. اور وہ کون سی شخصیت کی بات کر رہے ہیں اور کن کی بات کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی پوری زندگی میں نہیں ڈالا. وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ داماد پیغمبر ماں فاطمۃ الزہرا کے شوہر، حسنین کریمین کے بابا اور شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ ایک اچھا لباس پہن لے، ایک کرتا سلوا لے. مشورہ کیا. صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقام پر پہنچے. پہنچنے کے بعد سلام عرض کیا. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امیر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک اچھا، ہم پورے جوڑے کی بات نہیں کر رہے، ایک صرف کرتا سلوا لیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان خاموش ہو، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف، خاک ساری سے واقف، انکساری سے واقف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا، کوئی رعایا کے اندر کوئی تکلیف دے بات ہوتی، کوئی دین کا مسائل ہوتا، کوئی دین کا فتویٰ لینا ہوتا، کوئی شریعت کی بات ہوتی، کوئی قرآن کی بات ہوتی تو ضرور علی کے لیے تھا. لیکن یہ اس کی ذاتی بات ہے اور میں اس کے بارے میں جرئت نہیں کر سکتا، میں انہیں کہنے کے لیے نہیں جاؤں گا. لیکن ہاں ایک ایسی شرط ہے کہ وہ ان کی بات کو کبھی نہیں ٹالیں گے. اب حضرت علی دے رہے ہیں. دیکھو آج ہمیں الجھایا جا رہا ہے ان چار صحابہ کے درمیان. دیکھیں کتنا ادب و احترام کرتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی
کبھی بھی کوئی بات نہیں ٹالی، کبھی بھی کسی بات پر اختلاف نہیں کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لیکن آج سوشل میڈیا کے دور سے میں آپ کو اس محفل کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی غیر مذاہب کی تقریر کو نہ سنیں نہ دیکھیں، آپ یہ سوچ کر دیکھیں گے سنیں ذرا کیا کہتا ہے، لیکن آج ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے۔ جو وہ بول رہا ہے وہ کافی ساری جان کر بول رہا ہے۔ ہم کچھ ایسے واقعات ایسی چیزیں سنیں گے جس سے ہو سکتا ہے ہمارا ایمان خارج ہو جائے، دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ ہمارے جو چہیتے علماء اہل سنت، جو سنی علماء ہیں، ان کی تقریر سنیں، ان کی نعتیں سنیں، غیر مذہب کی کوئی بات سوشل میڈیا کے اوپر بھی نہ سنیں۔ اگر آپ کو کسی شعر کے ذریعے آئے آپ اسے بھی لے لیں، اسے بھی انکار کریں۔ کیوں؟ یار یہاں تو ان کا کوئی اختلاف ہی نہیں، پوری زندگی کبھی رائے اختلاف ہوا ہی نہیں ہے، اور آج کے کچھ اٹھے مولوی آ پڑے ہیں کہ آپس میں لڑوانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا، کوئی بات ہوتی دوسری تو جاتا۔ کہا کہ جاؤ، میں تمہیں ایک ایسی دہلیز بتاتا ہوں کہ اس دہلیز پر جاؤ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں جانے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کرتا شلواری کی، دیکھو ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن خاک ساری دیکھی، تقویٰ دیکھی، رب رسول کی رضا دیکھی، کتنے رضا والے، کتنے صبر والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امت مسلمہ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جائیں اور ان سے کہیں، وہ کہیں گی تو حضرت عمر کبھی بات نہیں ڈالیں۔ صحابہ اٹھے وہاں سے فوراً، ہم تمام سنیوں کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، فوراً میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم تمام سنیوں کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دہلیز پر دستک دی، کہا کہ فلاں فلاں آئے پردے کے اندر سے، کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ایک کرتا سلوائیں، ایک کرتے کے لیے۔ دیکھو وہ کتنی محبت کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے امیر سے بھی کتنی محبت کرتے تھے، ان کی عزت کتنی کیا کرتے تھے، ان کے وقار کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں انہیں بلواتی ہوں، جاؤ۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچایا جائے۔ اب دیکھیں جس سے پوری دنیا کانپتی ہو، اب وہاں پیغام رسا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بلاوا آیا ہے۔ جیسا ہی سنا کہ ان سے گھر سے بلاوا آیا ہے، اپنی مسند پر سے کھڑے ہو گئے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کے مبارک کے اوپر کپ کپی طاری ہونے لگی، آپ تھرانے لگے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کانپنے لگے، ہاتھ کانپتے اور پاؤں کپاتے ہوئے، ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پہنچے، ان کے دہلیز پر پہنچے۔ اب پردے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ عمر کچھ لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اچھا لباس پہن لیا جائے، ایک صرف کرتے کی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ کفار کافرین کی جماعت بڑی آتی ہے،
آپ کا روب پڑے گا، اچھا لباس ہوگا، آپ کا دبدبا پڑے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ بڑے جلیل القدر اور آپ کی بڑی شان اور عظمت سامنے آئے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور دھیمی آواز سے، کپ کپی ہوئی آواز سے، لرزاتی ہوئی زبان، ڈگمگاتی ہوئی زبان سے جواب دیتے ہیں کہ میں پہن لوں، پہننے میں کوئی حرج نہیں، تیار کر لوں۔ آپ کہتی ہیں آپ کی باتوں کو عمر سرے تسلیم کرتا ہے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے عمر تیار ہے، لیکن ذرا بتائیے تو صحیح، کیا آپ نے کبھی ہمارے تمہارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ نے عمدہ لباس میں دیکھا؟ کبھی کیا ٹھاٹ باٹ میں دیکھا؟ کبھی کیا آپ نے انہیں اچھے اور مہنگے لباس میں دیکھا؟ آپ فرمانے لگتے ہیں اے ام المؤمنین، اگر میں چاہتا تو دنیا کی ساری دولت عمر کے قدموں میں ہوتی اور عمر کو روکنے والا، عمر کو ٹوکنے والا کوئی آ نہیں سکتا، لیکن اے امت کی ماں، اے صدیقہ، میں آپ سے صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، ایک چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیا میں اس چیز کو پسند نہ کروں جس کو حبیب خدا نے پسند کیا ہو، اور میں اس چیز کو اپنا شعار نہ بناؤں جس کو حبیب خدا نے اپنایا ہو۔ حبیب خدا نے اپنی پوری زندگی خاکساری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گزار دی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب عمر کی باتیں پہنچی، پردے کے پیچھے ہچکیاں لینے لگی اور وہ رونے لگی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب عائشہ صدیقہ اپنے اوڑھے ہوئے پلو بھیگ جاتا ہے، آنسوؤں کو پوچھنے لگتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھی بھیگ گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آپ چاہیں تو عمر ایک نہیں کئی ہزار لباس پہننے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ بتائیں کہ عمر ایک لباس کو چھوڑ دے اور اس شریعت کو اپنائے کہ جس شریعت کو مصطفیٰ نے پسند کیا ہو، جس عمر نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور جس عمر نے مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا ہے، جس عمر نے مصطفیٰ کے انکساری کو دیکھا ہے، کیا عمر اس انکساری کو چھوڑ دے؟ کیا عمر مصطفیٰ کی سنتوں کو چھوڑ دے؟ کیا عمر اس مصطفیٰ کے کردار کو چھوڑ دے؟ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہے کہ عمر جا، اب اللہ تیرا خیر کرے، اور عمر اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شہید کربلا زندہ باد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی ہم تمام سنیوں کی ماں نے۔ اب صحابہ کرام اب دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں دروازے کی آڑ میں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، فوراً ہی وہ صحابہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، فرمانے لگتے ہیں اماں ذرا بتاؤ تو صحیح عمر نے کیا فیصلہ کیا اور سلوانے کے لیے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ عائشہ صدیقہ نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اور پوچھنے کے بعد ان چند صحابہ جو آئے ہوئے تھے کہنے لگتی ہے عمر کا مقام اور عمر کے منصب اور ان کے مقام کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ عمر نے ایسی بات کر ڈالی کہ عائشہ اسے منا نہ سکی اور مجبور ہو گئی اسے دعا دینے پر۔ اور اے لوگوں، میں تم سے بھی کہتی ہوں کہ عمر جس حال میں ہے اسی حال میں وہ بادشاہ نظر آتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی کام دین کے خلاف نہیں کیا، کسی کردار کو مصطفیٰ کے کردار کے علاوہ اپنایا نہیں۔ شریعت دیکھی تو مصطفیٰ کی دیکھی، بات کری تو مصطفیٰ کی دین کے اوپر مضبوط رہے تو مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے عمر جلال میں بھی آئے اور جمال میں بھی آئے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک نمونہ تھا۔
سیکھنا چاہیے کہ عمر جیسی شخصیت ہونے کے باوجود، بڑے ظاہر کے بعد، کئی ہزار پیسے ہونے کے باوجود، بلکہ یہ کہا دیا جائے کہ اس زمانے میں پوچھنے والا کون کہ صاحب خزانہ سے وہ مال نکال لیتے، مال غنیمت سے مال نکال لیتے، ان سے سوال کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ، بڑے کمال کے ساتھ زندگی گزارتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی ٹھاٹ والی زندگی کو پسند نہیں کیا، کبھی آپ نے عیش و عشرت والی زندگی کو پسند نہیں کیا، آپ نے فقط ایک چیز کے اوپر نظر دی کہ ایک میرے مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر فتح نہ عمر، اور دوسرا بیت المقدس تھا کہ جسے فتح کرنے کی چاہ عمر کے دل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری زندگی کے اندر آپ نے دو چیزوں کی تمنا کی، ایک یہ کہ شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر عمر کا کوئی کام نہ ہو، اور دوسری بات کہ بیت المقدس کو فتح کر دیا جائے، اور یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کو فتح کر دیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کی شان اور ان کی عظمت کا عالم میں کیا بیان کروں، کتنے انصاف پسند، کتنے صدی کے کوئی مانگنے والا آئے تو ہر چیز نکالے، کوئی آئے تو اپنا گھر بار بتا دے، ایسے بڑے ایسے کرم نواز۔ ایک مرتبہ آپ کا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لایا، تجارت کے سلسلے میں ایک قافلے کے ساتھ گئے، دیکھیں انصاف پسند۔ آج ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ہمارے ان اکابرین سے، کہ انہوں نے ہمیں کیا دین دیا، تجارت کے سلسلے میں روانہ ہوئے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بیدار ہیں آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا بلجانا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحبہ وآلہ وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک جھوم جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا بلجانا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحبہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس چند منٹ لوں گا، زیادہ وقت نہیں، بس ایک دو بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ کے چلوں۔ اب بات آئی، اس بات کو مکمل کرتا چلوں، اس کے بعد ایک سیرت حضرت عثمان غنی کی، تاکہ ہماری بات مکمل ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تجارت کے لیے گئے، تجارت سے واپس آئے۔ اب بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے صرف انصاف ان کا بیان کرتا چلوں۔ واقعہ بڑا طویل ہے۔ آپ آئے اور مال جو تجارت سے لائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنا مال تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کہا کہ مصر کی طرف گیا تھا، اور جو وہاں کے گورنر ہے، آپ کے جو دوست تھے، انہوں نے میری مدد کی۔ اب دیکھیں انصاف دیکھیں، ان کی مدد سے مجھے کافی سارا نفع پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کیا اس گورنر نے جو قافلے کے ساتھ آئے تھے ان تمام لوگوں کی مدد کی تھی یا صرف تیری مدد کی؟ حضرت عمر کے جملوں کو سنیں، بڑی کڑواہٹ سے اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، بتا کیا ان لوگوں کی مدد کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ فرمایا نہیں، صرف ان کی مدد کی تھی، کسی اور کی مدد نہیں کی تھی۔ کہا کہ تیری مدد اس لیے کی تھی کہ تیرا باپ خلیفہ ہے، خلیفہ ہونے کی بنیاد پر تجھے یہ مال ملا ہے، مال کے دو حصے کروائے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جو تم نے مال کمایا یہ تیرے باپ کی سلطنت نہیں ہے، یہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے، یہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے کمایا۔ تاریخ میں یہ جملے لکھے گئے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کے بیٹے سے کہا
کہ یہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے، مال کے دو حصے کروائے، کہا کہ ایک مال کا حصہ تیرا اور دوسرا مدینہ المنورہ کی جو سلطنت ہے اس سلطنت کے اندر ایک حصہ دے دیا جائے۔ انصاف آج کون سا باپ پوچھتا ہے کہ بھائی 50,000 60,000 لے کے آیا، ذرا بتا حلال ہے یا حرام، کسی کا حق مارا ہے یا کسی کو دل دکھا کر دیا، کون پوچھتا ہے؟ فرمایا میں آپ کو یہاں پر شریعت کی بات کر دوں کہ اگر ایک لقمہ حرام کا ہمارے پیٹ کے اندر چلا جائے 40 دن کی اس کی 40 دن کی مقبول عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ عبادتیں، فرض عبادتیں، نوافل واجبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ فرض عبادتیں اس 40 دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قبول کی ہے اس کو اللہ رد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک لقمہ کھانے پر جائزہ لیں اپنے رزق پر کہ ہم جو کما رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں، کیا واقعی کے اندر وہ حق ہے، حلال کی کمائی کھا رہے ہیں یا کسی ناجائز طریقے سے آ رہی ہے؟ پوچھیں اپنی اولاد سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے ہر چیز کا حساب لے سکتا ہے اور اسے لینا چاہیے، کمان کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے بات چیت کرتا ہے، یہ ضروری ہے۔ ہمارا میسج یہ نہیں ہے کہ صرف واعظ ہو، تقریر ہو، نیاز پائیں، آپ مجھے سنیں اور میں یہاں سے چلا جاؤں، نہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہمارے کردار میں لانے کی ضرورت ہے، ہمارے اخلاق میں لانے کی ضرورت ہے، خاص کر کے اس سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر میں اس دور کے اندر میں اپنے نوجوان بھائیوں اور میری نوجوان بیٹیوں سے خاص اس بات پر توجہ چاہوں گا کہ آپ کسی کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول کی کون سی بات ہے، اس کے حبیب کس میں راضی ہیں، ان کے صحابہ کس میں راضی ہیں، اس چیز کو اپنائیں تاکہ تمہارا ایمان مضبوط رہے، تمہاری آنے والی نسلیں مضبوط رہیں اور تمہارا ایمان بچا سکے اور تمہارے ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر غیرت کی طرف دھیان ہرگز ہمارا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دھیان ایک چیز پر ہونا چاہیے، مدینے والے آقا کی ذات۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری شہادت بیان کرتا چلوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ دو روایتیں ملتی ہے کہ آپ کو 26 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا، دوسری تاریخ میں آتا ہے کہ کل کا دن یعنی 1 محرم کو آپ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، ان کو خلافت عطا کی گئی، سارا کام برابر سنبھالا۔ اب ان کی شہادت کے سے بات کرتا چلوں کہ حضرت عثمان غنی، یہ شہیدوں کا ذکر ہے، شہیدوں کی محفل ہے، ان کی ایک چھوٹی سی جھلک 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خود کے گھر کے اندر قید کر کے رکھا۔ یہ بھی کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، جس طرح سے کربلا والوں کی عظیم شہادت ہے، یہ بھی ایک عظیم شہادت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے خود کے گھر کے اندر 40 دن تک قید کر کے رکھا، بھوکے پیاسے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ قریب نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے کو دروازے پر حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا گیا کہ اب یہاں رہو۔ بلوائی ہر طرف سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ اب وہ لوگ حالانکہ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر کھڑے ہیں، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو، اور آپ کے گھر کو بلوائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، خود کے گھیر میں خود ایک خلیفہ گھرا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر تلاوت قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، اور بلوائیوں نے پیچھے کی طرف، پیچھے سے گھروں کو چھلانتے ہوئے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی چھت کو توڑا اور اس کے اندر 3 لوگ داخل ہوئے اور خنجر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر وار فرمایا اور آپ وہاں جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں. آپ کی بیوی وہاں پر موجود تھی. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ عظیم شہادت کی کہ وہاں پر حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے. اب حضرت علی کو معلوم ہوتا ہے وہ کسی سلسلے سے باہر گئے ہوئے تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جلال میں آ جاتے ہیں حضرت علی اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو آپ اتنا تھپڑ لگاتے ہیں امام حسن کے منہ پر اور امام حسین کو غصہ مارتے ہیں اور جس سے وہ بے تحاشا گر پڑتے ہیں. حیدر کرار ہے، ان کی جلال کا عالم کیا ہو سکتا ہے. امام حسنین کریمین زمین پر گر جاتے ہیں اور اسے سوال کرنے لگتے ہیں تمہارا پیدا ہونے کے باوجود، تمہارے یہاں کھڑے رہنے کے باوجود ان کو بلوائی آئے اور کیسے شہید کر گئے. اب حضرت علی المرتضیٰ کو یہ بات معلوم نہیں کہ پیچھے سے آئے، چھت کو توڑا، اندر داخل ہوئے، شہید کر دیا گیا. اور حضرت زبیر کے بیٹے کو ڈانٹا اور جلال میں کافی بری بری باتیں سنائے. حسنین کریمین کو بھی ڈانٹا، انہیں مارا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا اور تم یہاں بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو. تو کافی ساری باتیں ہوئی. حضرت علی نے کافی کیسی باتیں سنائی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ بلوائی پیچھے سے آئے اور انہیں قتل کر دیا گیا. اور اسی طرح سے اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ داماد ہیں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. اور بڑی شان اور بڑی عظمت کے یہ لوگ ہیں کہ میں نے ان 4 لوگوں کی 3 صحابہ، ایک ہمارے تمہارے آقا جناب رسول کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت دیکھیں. ہم نے 2 بیان سنے، کبھی دیکھا کہ کوئی الگ کسی سے ہو. ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں. ایک کی جان بچانے کے لیے 2 شہزادوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے. ان کی جان کی پرواہ نہیں کی حضرت علی نے کہ میرے بیٹے مار دیے جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ پرواہ یہ کی کہ میرا دوست کی کسی تکلیف میں نہ سوچے، انہیں کوئی اذیت نہ ملے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. اس لیے اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کر دیا. حسنین کریمین کو کھڑا کر دیا گیا کہ تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ آپس میں محبت اور دوستانہ اور یارانہ تھا کہ آج لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان یاروں کے درمیان آج سوشل میڈیا پر بحث ہوتی ہے کہ کچھ اختلاف ہوا، کچھ بات ہوئی. ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی بات ہوئی ہو. ہم نے کبھی تاریخ کے کسی پہلو میں سنا ہی نہیں. ہم نے کوئی تاریخ ایسی پڑھی نہیں کہ ایک دوسرے کے یار نے کسی دوسرے کے یار کے اوپر کبھی تار کسا ہو. جب بھی ہم نے دیکھا تو کوئی صدیق اکبر سے مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ جنت کا پروانہ دیا جا رہا ہے. کوئی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تیرے بارے میں بڑی شان بیان فرماتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ علی کو آپ نے امیر المومنین بنا کر، آپ کا نائب بنا کر آپ نے مدینہ میں بھیجا. یہ ساری باتیں ان یاروں کے درمیان پائی جاتی ہے. کہیں ہم نے اختلاف نہیں دیکھا. ہم نے جہاں بھی دیکھا، جس وقت بھی دیکھا، انہیں محبت اور الفت کے ساتھ نظر. یہ یاروں کی محبت اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے ان سے محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے صدقے میں ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں پر اللہ خوب رحمت کی نظر عطا فرمائے. ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں پر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم کی آل کی نظر عنایت عطا فرمائے. حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.